سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں سبط حسن کی مارکۃ الآراء کتاب موسیٰ سے مارکس تک کا تیسرا باب، اسپارٹا کی فوجی کمیونزم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں کتاب کی جانب۔ لائکرگز کی دوسری اور نہایت جرأت مندانہ اصلاح زمین کی اثر نو تقسیم تھی، کیونکہ اس کے زمانے میں حد درجے کی عدم مساوات پیدا ہو گئی تھی۔ شہر میں ان لوگوں کی کثرت تھی جن کے پاس زمین کا ایک قطعہ بھی نہ تھا، البتہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ آئی تھی۔ لائکرگز نے ہوس زر، شان و شوکت، حسد اور بے راہ روی کو، اور ان سے بھی زیادہ مہلک بیماری یعنی افلاس اور دولت کی برائیوں کو نیست و نابود کرنے پر کمر باندھ لی۔ چنانچہ اس نے شہریوں کو زمین کی پرانی تقسیموں کو منسوخ کرنے اور ایک ایسی نئی تقسیم پر آمادہ کر لیا جس کے مطابق سب کی املاک اور طرز زندگی بالکل مساوی ہوگی۔ حوالہ پلوٹارک۔ پرانے زمانے میں جزیرہ نما بلقان کا سب سے جنوبی علاقہ اسپارٹا کہلاتا تھا۔ یہ خالص زرعی خطہ تھا۔ وہاں ڈورین قوم کے لوگ آباد تھے جن کا بنیادی پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ اسپارٹا کے شمال میں ایتھنز کا علاقہ تھا، وہاں آیونین قوم کے لوگ آباد تھے۔ اسی مناسبت سے بعد میں اس پورے ملک کو یونان اور وہاں کے باشندوں کو یونانی قرار دیا گیا۔ ایتھنز کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے اور بحری تجارت میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آیونین اور ڈورین قومیں ایک دوسرے کی ایتھنز اور اسپارٹا دونوں جگہوں پر شہری ریاستیں قائم تھیں جو برابر آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ اسپارٹا کی سماجی اصلاحات کا تذکرہ ہمیں سب سے پہلے بابائے تاریخ ہیروڈوٹس کی تصنیف تاریخ میں ملتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عہد قدیم میں سب سے پہلے خراب حکومت اگر یونان کے کسی خطے کی تھی تو وہ اسپارٹا تھا۔ وہ اجنبیوں سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہ رکھتے تھے، لیکن اب ان کی حکومت بہت عمدہ ہے۔ اس کے بعد وہ اس حیرت انگیز تبدیلی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اسپارٹا ایک ممتاز شہری جس کا نام لائکرگز تھا ایک بار ڈیلفی کے مندر میں گیا۔ وہاں کے مہا پروہت نے اس پر نظام حکومت کے طریقے منکشف کیے جو اسپارٹا میں آج تک رائج ہیں، لیکن اسپارٹا والوں کا کہنا ہے کہ لائکرگز جب اپنے بھتیجے لیوتس کا، جو اسپارٹا کا بادشاہ تھا، اتالیق مقرر ہوا تو اس نے یہ قوانین کریٹ سے حاصل کیے، کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ اتالیق ہونے کے فوراً بعد ہی اس نے اسپارٹا کے قوانین میں بنیادی تبدیلیاں کی اور اس کا پورا بندوبست کیا کہ ان قوانین کو کوئی منسوخ نہ کر پائے۔ پھر اس نے فوج کی اثر نو تنظیم کی اور ملک میں مشترکہ لنگر خانوں کو رواج دیا۔ حوالہ صفحہ نمبر 37، باب نمبر 1۔ لائکرگز یونان کی ایک نیم تاریخی اور نیم افسانوی شخصیت ہے۔ اس کی پیدائش اور وفات کی تاریخوں کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کی جا سکتی۔ مورخین کا قیاس ہے کہ لائکرگز حضرت مسیح علیہ السلام سے 800-900 سال پیشتر پیدا ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے مصر، ایشیا کوچک، حتیٰ کہ ہندوستان کا سفر بھی کیا تھا۔ اس کا اتالیق ہونا تواریخ سے ثابت ہے، البتہ اسپارٹا میں جو مخصوص سماجی نظام قائم ہوا اس کا تمام صحرا لائکرگز کے سر جانا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ ہمیں ول ڈیورنٹ کی اس رائے میں بڑا وزن نظر آتا ہے کہ اصلاح کی یہ مثالیں کسی ایک فرد واحد کی قانون سازی کی مرہون منت نہیں ہیں، بلکہ مختلف قاعدے اور رواج تھے جن کو قانون کی شکل دے دی گئی اور آسانی کی خاطر اس شخص سے منسوخ کر دیا گیا جس نے ان قوانین کو مرتب کیا تھا۔ حوالہ صفحہ نمبر 8، ول ڈیورنٹ، دی لائف آف گریس، پیج نمبر 77، نیو یارک، 1939۔ ڈیورنٹ کا خیال ہے کہ اسپارٹا کے آئین و قوانین کا کوئی ایک شخص مصنف نہیں تھا، بلکہ مختلف افراد نے مختلف اوقات میں یہ خدمت انجام دی تھی۔ البتہ اصلاح کی ابتدا لائکرگز نے کی تھی، لہٰذا بعد کی اصلاحیں بھی اس کے نام سے منسوب ہو گئیں۔ جس وقت لائکرگز اتالیق مقرر ہوا تو اسپارٹا کی زرعی زمین چند خاندانوں کی ملکیت تھی، بقیہ لوگ مزاروں یا ہاریوں کی مانند کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ زمین پر ان کا کوئی حق نہیں تھا۔
لائی کرگز نے اراضی کے 39,000 مساوی ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو کاشتکاروں میں برابر بانٹ دیا۔ لائی کرگز نے امراء کی غیر منقولہ جائیداد، سونا چاندی زیورات وغیرہ بھی زمین کی طرح لوگوں میں مساوی تقسیم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا۔ اس نے چاندی سونے کو بحیثیت زر استعمال کرنے کی ممانعت کر دی، یعنی کوئی شخص سونے یا چاندی کے بدلے کوئی چیز خرید یا بیچ نہیں سکتا تھا۔ ان قیمتی دھاتوں کی جگہ اس نے لوہا رائج کیا اور اس کی قدر بھی بہت گرا دی۔ چنانچہ 500 روپے کی مالیت کا لوہا رکھنے کے لیے ایک پورا کمرہ درکار ہوتا تھا۔ اتنا وزنی سامان چور اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے اور نہ رشوت میں دیا جا سکتا تھا۔ لوہے کو زر مبادلہ بنانے اور سونے چاندی کی خرید و فروخت روک دینے سے قیمتی دھاتوں کی اقتصادی اہمیت ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ معاشرے میں ان کی وقت بھی گر گئی۔ سونا چاندی جو اب تک دولت اور عزت کی علامت سمجھے جاتے تھے، لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار کھو بیٹھے۔ لائی کرگز کے آئین کے مطابق اسپارٹا کے شہریوں کے لیے لنگر خانے میں ایک ساتھ بیٹھ کر یکساں غذا کھانا لازمی تھا۔ کھانے میں فقط روٹی، پنیر، شراب، انجیر، سبزیاں اور گوشت ملتا تھا۔ ہر شہری کو اناج اور دوسری چیزیں مقررہ مقدار میں اور مقررہ وقت پر لنگر خانے کو فراہم کرنی ہوتی تھی، ورنہ اسے شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا۔ اسپارٹا کی سیاسی تنظیم بھی یونان کی دوسری شہری ریاستوں سے مختلف تھی۔ لائی کرگز کے آئین کے مطابق وہاں ایک کے بجائے 2 بادشاہ ہوتے تھے اور دونوں کے اختیارات قریب قریب برابر تھے۔ ایک مجلس شورا تھی جس کے دونوں بادشاہوں سمیت 30 ممبر ہوتے تھے۔ مجلس شورا کے ارکان کے لیے 60 سال سے زیادہ عمر کا ہونا ضروری تھا، گویا یہ مجلس بزرگان تھی۔ اس مجلس کو اسپارٹا کے شہری تمام عمر کے لیے منتخب کرتے تھے، مگر فقط عمائدین شہری اس مجلس کے رکن ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک شہری اسمبلی بھی تھی۔ 30 سال سے زیادہ عمر کا ہر شہری اس اسمبلی کا رکن ہوتا۔ اجلاس مہینے میں ایک بار ضرور ہوتا۔ یہ اسمبلی مجلس شورا کا انتخاب کرتی، مجسٹریٹ اور مکھیا ایفورس مقرر کرتی اور جنگ یا صلح کا فیصلہ کرتی۔ بظاہر اس اسمبلی کو تمام اختیارات حاصل تھے، لیکن اسپارٹا کے سیاہ و سفید کے مالک دراصل مکھیا ہوتے تھے۔ ابتدا میں اسپارٹا کا شہر 5 گاؤں سے مل کر بنا تھا اور ہر گاؤں کا ایک مکھیا ہوتا تھا۔ چنانچہ اسپارٹا میں 5 مکھیاؤں کی ریت پڑ گئی۔ مکھیاؤں کو بڑے وسیع اختیارات حاصل تھے، وہ بادشاہ کو بھی اپنی عدالت میں طلب کرنے کے مجاز تھے۔ دیوانی مقدمات کی سب سے اونچی عدالت انہی کی تھی اور امن و قانون کا تحفظ بھی انہی کے سپرد تھا۔ لیکن اسپارٹا کے ہر باشندے کو شہری حقوق حاصل نہیں تھے۔ یہ رتبہ فقط ان چند ہزار لوگوں کو میسر تھا جو ڈورین قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آبادی کی بہت بڑی اکثریت، جس کو ہیلٹس کہتے تھے، شہریت کے تمام حقوق سے محروم تھی۔ ہیلٹس دراصل اسپارٹا کے قدیم باشندے تھے یا غلام۔ وہ اسپارٹا کے شہریوں کی زمینوں پر گھروں میں کام کرتے تھے۔ مالک ان سے ہر سال 120 بشل تقریباً 8 گیلن غلہ اور مقررہ مقدار میں شراب اور پھل وصول کرتا تھا۔ فاضل پیداوار غلام اپنے صرف میں لاتے تھے۔ ان لوگوں کی زندگی بڑی کٹھن تھی۔ اسپارٹا کی ایک عجیب روایت غلاموں کا سال بسال قتل عام تھا۔ اس موقع پر غلاموں کی بستیوں پر باقاعدہ دعوے ہوتے تھے اور مخبروں کی رپورٹ کے مطابق خودسر اور باغی غلاموں کو چن چن کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ انہی مظالم کے سبب اسپارٹا میں آئے دن غلاموں کی بغاوتیں ہوتی رہتی تھی۔ اسپارٹا میں در حقیقت مسلح اشرافیہ راج کرتی تھی۔ چنانچہ لائی کرگز کی تمام معاشی اور سماجی اصلاحات کا واحد منشا اچھے سپاہی پیدا کرنا تھا۔ اشرافیہ نے پورے ملک کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا اور ہر شخص کی زندگی ریاست کی فوجی ضرورتوں کی پابند ہوتی تھی۔ غلام سامان غذا پیدا کرتے تھے اور شہریوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جاتی تھی کہ ان کے جسم توانا اور مضبوط ہوں، مگر ان کے ذہن میں ملکی قوانین کی اطاعت کے علاوہ اور کوئی خیال نہ آنے پائے۔ لڑکوں کو 7 برس کی عمر ہی میں گھر والوں سے الگ کر لیا جاتا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت ریاست کی نگرانی میں ہوتی تھی۔
30 سال کی عمر تک ان کو بیرکوں میں رکھا جاتا تھا۔ وہاں ان کو کشتی لڑنا، تیرنا، دوڑنا، سواری کرنا، تلوار، نیزہ اور تیر چلانا، غرض یہ کہ وہ تمام ہنر سکھائے جاتے تھے جن سے بدن میں پھرتی اور طاقت آئے۔ سردی ہو یا گرمی، ان کو ہر موسم میں کھلے آسمان کے نیچے چٹائی پر سونا پڑتا تھا تاکہ جسم ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو جائے۔ ہر سال قومی تہوار کے موقع پر ان کو آرٹیمس دیوتا کے معبد میں کوڑے لگائے جاتے تھے، یہاں تک کہ زمین ان کے خون سے رنگ جاتی تھی۔ ان کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا، مگر بس واجبی۔ اسپارٹا کے حکمرانوں کو نہ علم و حکمت سے سروکار تھا، نہ ڈرامہ، شاعری اور موسیقی سے۔ ان کو تو فقط تندرست اور جنگجو سپاہی درکار تھے۔ اسپارٹا میں لڑکیوں کی جسمانی صحت کا بھی پورا خیال رکھا جاتا تھا، چنانچہ ورزش، کھیل کود، کشتی لڑنا اور دوڑنا ان کے لیے بھی لازمی تھا۔ تہوار کے موقع پر وہ مقابلے کے کھیلوں میں لڑکوں کی حریف بن کر شریک ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایتھنز کے عورتوں کی طرح نازک اور گوشہ نشین نہیں ہوتی تھیں۔ ان کی سوسائٹی میں عورت کا شوہر کے علاوہ دوسرے مرد سے جنسی رشتہ قائم کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بشرطے کہ مقصد تندرست اولاد پیدا کرنا ہو۔ چنانچہ پروفیسر بری لکھتا ہے کہ اسپارٹا میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ مل کر جمناسٹک کی تربیت حاصل کرتی تھی۔ یہ ورزش وہ قریب برہنہ ہو کر کرتی تھی۔ ان کو جو آزادی نصیب تھی وہ انہیں یونان کی دوسری ریاستوں کی گوشۂ تنہائی میں رہنے والی عورتوں سے ممتاز کرتی تھی۔ اس کے باوجود ان کی پاک بازی اور عصمت معابی کا شہرہ دور تک تھا۔ البتہ حکومت اگر ان کو ملک کے مفاد کی خاطر بچے پیدا کرنے کا حکم دیتی تو انہیں اس کی تعمیل پر ذرہ برابر عذر نہ تھا، خواہ اس حکم سے ازدواجی رشتوں کے تقدس پر حرفی کیوں نہ ہوتا ہو۔ حوالہ جے بی بری، A History of Greece، پیج نمبر 133، نیو یارک، 1944۔ اسپارٹا میں نو مولود بچہ بھی ریاست کی ملکیت تصور ہوتا تھا، چنانچہ کوئی بچہ اگر بیمار، لاغر یا عیبی پیدا ہوتا تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ سماجی روایتوں اور ریاستی ضابطوں کی وجہ سے اسپارٹا کے شہریوں کی ذہنیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ رشک اور رقابت ان میں مفقود تھی۔ چنانچہ پلوٹارک کے بقول لائکرگس رشک اور جنسی اجارہ داری کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور لوگوں کی اس ذہنیت پر ہنستا تھا کہ وہ اپنے کتوں اور گھوڑوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں اور ان سے عمدہ نسل حاصل کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کو گھروں میں بند رکھتے ہیں تاکہ ان کی اولاد انہی کے نطفے سے ہو، خواہ یہ اولاد کتنی ہی احمق، کمزور اور بیمار کیوں نہ ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسپارٹا کے مرد اور عورت اپنی توانائی، تندرستی اور خوب روئی کے لیے پورے یونان میں مشہور تھے۔ اسپارٹا کے اقتدار کا پرچم تقریباً 200 برس تک لہراتا رہا۔ اسی اثنا میں اس نے اپنے سب سے بڑے حریف ایتھنز کو بار زک دی اور انگنت لڑائیوں میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا، لیکن کوئی سماجی نظام جس کا بنیادی مقصد جنگ و جدل ہوتا ہے اور جو ملک کی اکثریت کو غلام بنا کر ان کی محنت سے اپنی قوت اور امارت کے ایوان تعمیر کرے، پائیدار نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جنگی فتوحات میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کے باعث خود شہریوں میں طبقاتی امتیاز کو فروغ ہوا۔ زمینیں جو لائکرگس کے آئین کے مطابق تمام شہریوں میں مساوی تقسیم ہونی چاہیے تھی، اسپارٹا کے 100 گھرانوں میں سمٹ آئیں اور اسپارٹا کا معاشرہ بھی یونان کی دوسری ریاستوں کی مانند ہو گیا۔ البتہ 3 صدی قبل مسیح کے وسط میں اسپارٹا کے شاہی گھرانے کے ایک نوجوان کو لائکرگس کی اصلاحات کو دوبارہ نافذ کرنے کی دھن سوار ہوئی۔ اس نوجوان کا نام آگسٹ تھا۔ بیکس بیئر نے اس کو پہلا کمیونسٹ شہید کہا، حالانکہ لائکرگس کی اصلاحات سے اسپارٹا میں نہ اشتراکی نظام قائم ہوا اور نہ آگسٹ کے منصوبوں سے اس کا امکان تھا۔ 240 قبل مسیح میں جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے سوچا کہ میرے لیے دوسرے بادشاہوں سے جاہو حشم میں سبقت لے جانا محال ہے، البتہ میں چاہتا ہوں کہ سادگی، فروتنی اور عالی دماغی کے ذریعے
کوئی ایسا کام سر انجام دوں جو دوسرے بادشاہوں کی شہرت کو ماند کر دے تو میں صحیح معنی میں ایک عظیم فرمانروا کہلانے کا مستحق ہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ زمین سب شہریوں میں برابر تقسیم کر دوں۔ آگسٹ نے اسمبلی کے روبرو تجویز پیش کی کہ قرضداروں کے تمام قرضے معاف کر دیے جائیں اور زمین کو 19,500 مساوی ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے۔ 4,500 ٹکڑے اسپارٹا کے شہریوں کو ملے اور 15,000 اسپارٹا کے قدیم باشندوں اور ان غیر ملکیوں کو جن میں اسپارٹا کے شہری بننے کی صلاحیت ہو، نیز پرانی وضع کے لنگر خانے جن میں سب لوگ ایک ساتھ کھانا کھائیں دوبارہ جاری کیے جائیں اور اسپارٹا کی معاشرتی زندگی کو لائق کرگس کے پرانے اصولوں پر اثر نو ترتیب دیا جائے۔ آگسٹ نے اپنی تمام جائیداد اور اپنی ماں اور دادی کی جائیداد ساری ملکیت بھی اسمبلی کے حوالے کر دی۔ آگسٹ کی ان تجویزوں کو شہر کے نوجوان طبقے نے خوب سراہا، لیکن عمائدین شہر اور زمینداروں نے آگسٹ کی سخت مخالفت کی۔ اس گروہ کا سرغنہ اسپارٹا کا دوسرا بادشاہ لیونیداس تھا۔ اسپارٹا کی مجلس شورا نے لیونیداس کا ساتھ دیا اور مکھیاؤں کی اکثریت بھی لیونیداس کی حامی ہو گئی۔ غرضیے کے صاحب املاک طبقہ آگسٹ کا دشمن ہو گیا۔ آگسٹ کو گرفتار کر کے بندی خانے میں ڈال دیا گیا، حالانکہ اس نے نیپٹون دیوتا کی مندر میں پناہ لی تھی۔ اسپارٹا کا صدیوں پرانا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نیپٹون کے معبد پناہ لے تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ارباب اختیار کے مفاد کو اگر خطرہ ہو تو وہ خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی سے گریز نہیں کرتے۔ انہوں نے آگسٹ پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کے بجائے قید خانے ہی کے اندر ایک مخصوص عدالت قائم کی۔ عدالت نے تو پہلے آگسٹ کو سمجھایا کہ اگر تم اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، مگر جب آگسٹ نے جواب دیا کہ میں لائق کرگس کے قانون پر قائم ہوں اور مرتے دم تک قائم رہوں گا تو اسے پھانسی دے دی گئی۔ آگسٹ کی موت کے بعد اس کی ماں اور دادی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مگر آگسٹ کی موت کے 5 برس بعد جب لیونیداس کا بیٹا کلیومینس 222 قبل مسیح سے 235 قبل مسیح تک باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا تو اس نے آگسٹ کی اصلاحات کو بزور نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوج کو اپنا ہم خیال بنایا اور سپاہیوں کی مدد سے زمین شہریوں میں تقسیم کر دی اور قرضداروں کے قرضے معاف کر دیے، لیکن عمائدین شہر بھی نچلے بیٹھنے والے نہ تھے۔ یہ تو وہ گروہ ہے جو اپنے طبقاتی مفاد کی حفاظت کے لیے ملک کی آزادی کا سودا کرنے میں بھی کوئی بار محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ اسپارٹا کے رئیسوں نے مقدونیہ کے بادشاہ سے ساز باز کی اور اسے اسپارٹا پر حملہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جنگ میں کلیومینس کو شکست ہوئی اور مقدونیہ کے بادشاہ نے اس کی اصلاحات کو منسوخ کر کے اسپارٹا کا نصب و نسق عمائدین شہر کے حوالے کر دیا اور اسپارٹا کا اشتراکی تجربہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود اسپارٹا کے اس تجربے کی تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یونان کا دولت مند طبقہ اسپارٹا کی طرز زندگی سے بہت مرعوب تھا۔ اس کی دلی آرزو تھی کہ یونان کی جمہوری روایتوں کو کسی صورت سے ختم کر دیا جائے اور ان کی جگہ اسپارٹا کا عسکری نظام رائج ہو جائے۔ چنانچہ افلاطون، زینوفان، پلوٹارک اور دوسرے یونانی مفکر جن کا تعلق اونچے طبقوں سے تھا اسپارٹا کی ثنا خوانی کرتے نہیں تھکتے۔ افلاطون کی نظر میں تو اسپارٹا ایک مثالی ریاست تھی۔ اس نے اپنی مشہور کتاب ریپبلک میں اسپارٹا ہی کو سامنے رکھ کر ایک اشتراکی ریاست کا خاکہ کھینچا ہے۔ دور جدید کے مغربی مفکرین کو بھی اسپارٹا کی سماجی نظام میں اشتراکیت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً میکس بیئر اس نظام کو کمیونسٹ کہتا ہے، صفحہ نمبر 66۔ البتہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ ان کی کمیونزم دولت سے مشترکہ طور پر لطف اندوز ہونے سے عبارت تھی، نہ کہ کمیونزم کے مطابق مشترکہ طور پر پیدا کرنے سے۔ زمین کی مساوی تقسیم، قرضوں کی تنسیق اور لنگر خانوں کا رواج در حقیقت سوشلزم کی خصوصیات نہیں ہیں، بلکہ پرانے قبائلی نظام کی خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات ہمیں مغرب اور مشرق کے ہر قبائلی معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ دیودرس اطالوی مورخ وفات 21 قبل مسیح اسپین کے دکائی قبیلے کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے
کہ وہ اپنی زمینوں کی ہر سال اثر نو الاٹمنٹ کرتے تھے۔ البتہ زمین کی پیداوار سب کی مشترکہ ملکیت ہوتی تھی، جس میں ہر شخص کا حصہ مقرر ہوتا تھا۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کی سزا موت تھی۔ حوالہ جارج تھامسن، ایسکیلس اینڈ ایتھنز، پیج نمبر 426، لنڈن، 1946۔ اسی طرح جرمن قبیلے ہر سال اپنی زمینوں کا آپس میں تبادلہ کر لیتے تھے۔ البتہ قبیلے کی مشترکہ زمین پر بدستور سب لوگ کام کرتے تھے۔ پیرو میں بھی سالانہ الاٹمنٹ ہی کا رواج تھا۔ صوبہ سرحد اور ریاست سوات میں تو پہلی جنگ عظیم تک قبیلے کی مزروعہ زمین ہر 30 سال کے بعد خاندانوں میں اثر نو تقسیم کر دی جاتی تھی۔ لپارا۔ سسلی کے شمال مغرب میں جزیروں کا ایک سلسلہ بحر روم میں دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان جزیروں کو لپارا کہتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں ایشیائے کوچک کی ساحلی ریاست لیڈیا کے باشندے جب اپنی بادشاہوں کے مظالم سے تنگ آ کر ترک وطن پر مجبور ہوئے تو انہوں نے جنوبی اٹلی اور سسلی میں متعدد بستیاں بسائیں۔ یہ لوگ یونانی تھے۔ ان کے کچھ جہازوں نے ایک بار لپارا میں لنگر ڈالا تو وہاں کے باشندوں نے نوواردوں کی بڑی آؤ بھگت کی، بس وہ لوگ انہی جزیروں میں آباد ہو گئے۔ یہ واقعہ 580 قبل مسیح کا ہے۔ نوواردوں نے قدیم باشندوں کے ساتھ مل کر اشتراکی طرز معاشرت کو رواج دیا۔ البتہ یہ بتانا مشکل ہے کہ قدیم باشندوں کا طرز زندگی شروع ہی سے اشتراکی تھا یا اشتراکیت کی روایت ایشیائے کوچک کے یونانی اپنے ہمراہ لپارا لے گئے اور وہاں کے قدیم باشندوں کو اس روایت کو اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ بہرحال یہ تجربہ بہت کامیاب رہا۔ زمین سب باشندوں کی مشترکہ ملکیت تھی۔ سب لوگ مل جل کر کھیتی باڑی کرتے اور جو کچھ پیدا ہوتا اسے حسب ضرورت آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ البتہ اٹلی کے بحری قزاقوں کے خوف سے جو لوگ ساحل کا پہرا دینے پر مامور ہوتے تھے ان کو کھیتوں میں کام کرنے سے مستثنی قرار دیا جاتا تھا، مگر پیداوار میں ان کو باقاعدہ حصہ ملتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لپارا کے جزیرے کی زمین کاشتکاروں میں برابر بانٹ دی گئی، مگر دوسرے جزیروں میں زراعت کا مشترکہ طریقہ بدستور رائج رہا۔ لپارا میں زمین ہر 20 برس کے بعد اثر نو مساوی تقسیم کر دی جاتی تھی تاکہ وراثت یا خرید و فروخت کے باعث اگر کسی کے پاس زمین زیادہ یا کم ہو جائے تو یہ نابرابری دور کر دی جائے۔ یہ لوگ اسپارٹا والوں کی طرح کھانا بھی مشترکہ لنگر خانے میں کھاتے تھے۔ یہی طریقہ کریٹ کے جزیرے میں بھی رائج تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں زمین کی مساوی تقسیم کا رواج بہت عام تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس مساوات میں فرق آنے لگا تو زمین کو دوبارہ برابر بانٹ دیا جاتا۔ فلسطین میں یہ نیا بندوبست ہر 50ویں برس نافذ ہوتا تھا۔ اس سال کو اہل فلسطین جوبلی کا سال کہتے تھے۔ جوبلی کے موقع پر نہ صرف زمین کا دوبارہ بنٹوارا ہوتا بلکہ پرانے قرضے بھی منسوخ کر دیے جاتے اور جو لوگ قرضوں کے باعث غلام بنائے گئے تھے آزاد ہو جاتے تھے۔ تھوڑے وقفے کے بعد زمین کی اثر نو مساوی تقسیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر طبقے پیدا ہونے لگے تھے اور ان میں امتیاز بھی کیا جاتا تھا، لیکن معاشرہ ابھی تک اپنی پرانی اشتراکی روایتوں کے بندھن توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ وہ پرکھوں کی ان روایتوں کو بہت مقدس خیال کرتا تھا۔ اس نے اشتراکی ملکیت کے بجائے زمین کی ذاتی ملکیت کے اصول کو تو اختیار کر لیا تھا، لیکن اس سے جو منطقی نتیجے پیدا ہوتے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑے بھولے پن سے یہ یقین کرتا تھا کہ دولت آفرینی کا واحد ذریعہ زمین ہے اور معاشرے میں جو طبقاتی امتیاز پیدا ہوتا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس زمین زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کے پاس کم، لہٰذا زمین کو اگر وقتاً فوقتاً اثر نو برابر تقسیم کر دیا جائے تو معاشرے میں مساوات برقرار رہے گی۔ اسی طرح سے انہوں نے سودی لین دین کے اصول کو تو مان لیا تھا، مگر اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی تھی ان کا ضمیر ان خرابیوں کو ناپسند کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سودی لین دین کو تو بند نہ کیا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ البتہ ایسے قاعدے وضع کیے کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد قرض دار سود کی ذمہ داریوں سے خود بخود سبکدوش ہو جاتا تھا۔
اس وقت تک ذاتی ملکیت اور طبقاتی امتیاز کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں اور نہ لوگ اپنی پرانی روایتوں کو پوری طرح فراموش کر سکے تھے، لیکن 2-4 صدیاں گزرنے کے بعد لوگ قبائلی مساوات کے پرانے طریقوں کو بھول گئے اور ذاتی ملکیت ایک مقدس حقیقت بن گئی جس کا تحفظ ریاست کا فریضہ قرار پایا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے سید سبطی حسن کی کتاب موسیٰ سے مارکس تک کا تیسرا باب۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔